جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو صحیح واقعہ نا، کہتے ہیں جی وہ بتا دیں۔ جی محترم بھائی، لمبی چوڑی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اہل قریش آپ کے اسلام قبول کرنے کو نہ جان سکے، یعنی ان کو نہیں پتا تھا۔ تو آپ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مکہ والوں میں کون ایسا آدمی ہے جو باتوں کو پھیلانے میں ماہر ہو؟ تو بتایا گیا کہ ایسا آدمی تو جمیل بن معمر جمحی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگلے دن اس کے پاس گئے، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ تھا اور دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، جبکہ اس وقت میں ابھی چھوٹا تھا، لیکن جو کچھ بھی دیکھتا سنتا تھا اسے خوب سمجھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جمیل جمحی کے پاس آئے اور کہا کہ اے جمیل، کیا تم جانتے ہو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں؟ تو اللہ کی قسم اس نے آپ کو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ یہ بات سن کر وہ جلدی جلدی بھاگا۔ کہتے ہیں جی بھاگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بھی اپنے والد محترم کے پیچھے تھا، حتیٰ کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے بولا، اے قریش کے لوگوں، غور سے سنو، عمر بن خطاب بے دین ہو گیا ہے۔ اس وقت اہل قریش کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ میں نے تو اسلام قبول کیا ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہوں اور اس کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے سچے ہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کا برابر ان کا مقابلہ کرتے رہے، یعنی وہ لوگ حضرت عمر کو مارنے لگے اور حضرت عمر بھی ان کا مقابلہ کرتے رہے، ان کو مارتے رہے، اتنی دیر تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا، یعنی لڑتے لڑتے دوپہر کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ وہ سب اہل قریش آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جو چاہو کر لو، قسم ہے اللہ کی، اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو یقیناً یا تو تم ہمارے لیے میدان چھوڑ دیتے یا ہم تمہارے لیے چھوڑ دیتے۔ جی اصل واقعہ اسلام قبول کرنے کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، اور اس میں سارا معاملہ وہ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس طرح اسلام کی تشہیر کی۔ اور یہ واقعہ جو میں نے عرض کیا ہے، یہ بھائی صحیح ابن حبان کے اندر 6879 نمبر پر موجود ہے، جی حسن سند ہے اس کی انشاءاللہ۔ اور تاریخ دمشق ابن عساکر کی، اس کی جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 42۔ جی اسی طرح جو ہے آپ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 348 وہ بھی پڑھ لیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صحابہ 327 نمبر حدیث جو ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ اور بھی اس کے علاوہ کئی کتب ہیں، مثلا الروض العنف ہے ایک سہیلی کی، جلد 2 صفحہ 127، اس کا بھی مطالعہ کر لیں۔ یہ واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کی تشہیر کی، اور یہ سارا معاملہ ہے۔ لیکن جو ہماری عوام کے اندر مشہور و معروف ہو چکا ہے، جس کا ہم نے پچھلے دنوں میں تقریباً 2-3 دفعہ رد کیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اب وہ واقعہ ثابت نہیں، یہ جو ہم نے ابن حبان وغیرہ کے حوالے سے عرض کیا ہے یہ ثابت ہے جی حسن سند کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔